نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سب سے پہلے ان طالبات کو، ان خواتین کو مبارکباد پیش کرتی ہوں جن کی زندگی میں آج یہ لمحہ آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید انہوں نے مکمل کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی استاد کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے اور اس میں برکت پیدا کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک وہ نعمت ہے کہ جس کے مقابل اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں، یعنی اس نعمت کے ملنے پر خوش ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، جو بالکل درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم کی ایک طرف دعا مانگنے کو کہا۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم دن میں کئی بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کی شکل میں ہمیں سیدھا راستہ عطا فرماتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ سیدھا راستہ چاہیے تو اس قرآن کو مضبوط پکڑ لو۔ اسی لیے اس سے پیچھے والی آیت آپ دیکھیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ گویا سیدھے رستے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کو نیچے نہ گرنے دیا جائے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو صرف بند کر کے نہ رکھ چھوڑا جائے بلکہ اس کو پڑھا جائے، اور صرف پڑھا ہی نہ جائے بلکہ اس کو سمجھا جائے، صرف سمجھ کے ہی نہ رکھ چھوڑا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور صرف خود ہی نہ عمل کر کے اپنے لیے جنت نہ کمائی جائے، اس کو آگے پہنچایا جائے، آگے پھیلایا جائے، دوسروں تک پہنچایا جائے، جیسا کہ اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، بس تم اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہو، یعنی جس کے دل میں بھی خدا کا خوف ہے، جس کے اندر بھی آخرت کا خوف ہے، جس کو بھی یہ احساس ہے کہ اس نے پلٹ کر واپس جانا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کو اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرو۔ آپ دیکھیں نصیحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہی۔ تذکیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یاد دہانی۔ ہر انسان جو دوسرے کی خیر خواہی چاہتا ہے، دوسرے کی بھلائی چاہتا ہے، وہ اس کو ضرور اچھی نصیحت کرتا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے کہ اس کی خیر خواہی کی جائے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے۔ نصیحت کیا؟ خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ کس کی خیر خواہی، تو آپ نے اللہ کی خیر خواہی، اس کی کتاب، اس کے رسول، اور پھر عامت المسلمین اور ان کے ائمہ کی خیر خواہی۔ تو عامت المسلمین جو ہیں ان کی خیر خواہی کس چیز میں ہے کہ انہیں یاد دہانی کرائی جائے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم سب کے دل میں خدا رسول کی محبت ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا طریقے پسند کیے ہیں، آخرت میں ہمارا حساب کس چیز کا ہوگا، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار کس چیز پر ہے۔ اس کے لیے ہمیں بار بار قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اور اسی کے لیے لفظ تذکیر استعمال ہوتا ہے، فذکر یعنی یاد دہانی کراؤ۔ ہم بھول جاتے ہیں، یعنی قرآن پاک صرف ایک دفعہ پڑھ لینے کی چیز نہیں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب بچے ناظرہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں ختم کر لیا، ختم کر کے بند کیا اور رکھ دیا، اور پھر جو دنیا کی پڑھائیوں میں لگے بھول گئے۔ نہیں، اس طرح پڑھنا بھی، اور دوسری طرف خاص طور پر بار بار اس کتاب کے مطابق اپنے عمل کا جائزہ لینا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس کے حوالے سے میں نے چند آیات جو سلیکٹ کی ہیں وہ سورۃ فاطر کی آیات ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة یرجون تجارۃ لن تبور۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، واقاموا الصلاة اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی ایک طرف قرآن ان کے ہاتھ میں ہے
دوسری طرف نمازوں کا اہتمام ہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے پوشیدہ اور کھلے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال لگاتے ہیں۔ یرجون تجارتاً لن تبور، وہ ایسی تجارت کی توقع رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہیں، جس میں بالکل نقصان نہیں۔ ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ ہم نقصان سے بچ جائیں، ہمیں خسارہ نہ ہو، ہمارا وقت ضائع نہ ہو، ہماری نمازیں ضائع نہ ہو، ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو، اسی طرح ہم جہاں مال لگائیں وہاں سے ہمیں فائدہ حاصل ہو۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ تم اگر ایک ایسی تجارت چاہتے ہو کہ جس میں کوئی نقصان نہ ہو تو اس کے لیے یہ 3 کام اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا لو۔ کون سے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت، دن میں بھی اور رات کی گھڑیوں میں بھی، نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی، کھلے بھی اور چھپے بھی، ہر حال میں، یعنی تمہارے ساتھ یہ قرآن ہو۔ دوسری طرف اقام الصلاۃ، صرف ہم قرآن ہی کے پڑھنے پڑھانے والے نہ ہوں، ہماری نمازیں بھی درست ہوں۔ اقام الصلاۃ میں نماز کی درستگی مراد ہے، نماز کی پابندی کے علاوہ نماز کی درستگی بھی، درستگی میں صرف اس کے الفاظ کی درستگی نہیں، اس کے طریقہ کار کی درستگی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اس میں وقت کی پابندی بھی آتی ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کریں، یعنی ایک طرف پڑھنے پڑھانے کا کام، دوسری طرف عبادت، اور تیسری طرف خدمت خلق۔ انفقوا مما رزقناہم، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کریں، اور خرچ کیسا؟ سرا و علانیتاً، چھپا کے بھی اور علانیہ طور پر بھی، ظاہراً بھی۔ اب آپ دیکھیں، کیا ہم یہ 3 شرائط پوری کرتے ہیں؟ کیا ہم تلاوت کتاب کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم تلاوت کی کیئر کرتے ہیں؟ کیونکہ تلاوت صرف اتنا ہی نہیں کہ غلط سلط آپ پڑھ لیں، نہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کتاب کا حق ادا کرنے والے ہی اس پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی اس کو صحیح پڑھنے والے ہی اس کا حق ادا کرنے والے ہیں، اور حق ادا کرنے والے ہی اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ اب کتاب کا حق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے؟ اس کے حق 2 طرح سے آپ جانیں، یعنی تلاوت کا حق جو ہے، یعنی اس کے ریڈنگ کا جو حق ہے، نمبر 1 یہ ہے زبر، زیر، پیش، شد، مد، جزم، یہ جتنی بھی حرکات ہیں ان سب کا صحیح حق دیا جائے، یعنی زبر کو آپ مد بنا دیں اور مد کو آپ زبر کر دیں، کھڑی زیر کو کھڑی زبر پڑھ دیں اور الٹی پیش کو آپ زیر سے بدل دیں، یہ تبدیلی نہیں کر سکتے ہم اپنی مرضی سے، کیونکہ ان حرکات میں تبدیلی سے معنی بدل جاتا ہے۔ مثلا آمنو اور آمنو میں فرق صرف زبر اور زیر کا ہے، لیکن بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ آمنو کا مطلب ہوتا ہے وہ ایمان لائے، اور آمینو کا مطلب ہے ایمان لے آؤ، ہو گیا نا فرق؟ ایمان لے آؤ اور ایمان لے آئے، دونوں میں فرق ہو گیا، فرق ہے زبر اور زیر کا۔ قرآن کا مطلب بدل جاتا ہے اگر ہم زبر زیر میں غلطی کرتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں، اس وقت اتنا وقت نہیں کہ میں لمبی چوڑی مثالوں سے آپ کو بات سمجھاؤں۔ تو تلاوت کے حق میں پہلی چیز کیا ہے کہ جب پڑھیں تو ہماری عام غلطی پاکستانی لوگوں کی قرآن پڑھنے کی کیا ہوتی ہے کہ وہ زبر جہاں پڑھنی ہوتی ہے وہاں کھڑی زبر پڑھ جاتے ہیں، جہاں لمبا نہیں کرنا ہوتا وہاں لمبا کر جاتے ہیں، اور جہاں لمبا کرنا ہوتا ہے وہاں اس کو چھوٹا پڑھ جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ حروف کے صحیح مخارج ادا کرنا ہے، یعنی اپنی حد تک کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو عربی انداز اور عربی لہجہ بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ عرب قاریوں کی کیسٹ سنیں۔ پہلے زمانے میں تو لوگوں کے لیے مشکل تھا کہ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہوئے عرب ملک میں جائیں اور وہاں کسی عرب استاد کے پاس بیٹھ کے عربی لہجہ اختیار کریں۔ آج کے دور میں تو الحمدللہ یہ چیز مشکل نہیں رہی، گھر گھر میں قرآن کی کیسٹ سنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی گھر ایسا نہیں جس میں گانوں کی کیسٹیں نہ ہو، کوئی گاڑی ایسی نہیں نظر آتی کہ جہاں پر گانوں کی کیسٹیں نہ ہو۔ اب بچہ بچہ جو ہے وہ گانوں کا شدائی ہے۔ ہمارے بچے بچے کو یہ تو پتا چل گیا کہ روح کی غذا موسیقی ہے، لیکن یہ پتا کیوں نہیں کہ روح کی غذا قرآن کی تلاوت میں ہے۔ تلاوت قرآن روح کی غذا ہے، جو اللہ نے اصل غذا رکھی ہے وہ چھوڑ کے ہم اور چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو متبادل دینا ہے، آلٹرنیٹ دینا ہے۔ جو موسیقی روح کی غذا بنائی ہوئی ہے اس کے بدلے میں دوسری کیسٹوں سے ریپلیس کرنا ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورت قراءات جو ہیں ان کا ذوق پیدا کریں اپنے گھروں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر۔ جہاں وہ اپنا لگاتے ہیں وہاں آپ صبح فجر کے وقت
ان کے اٹھنے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت گھر میں لگائیں، اس طرح پورے گھر میں تلاوت گونجے کہ ساروں کے کان میں پڑ جائے. یہ ماں ہی کرتی ہے نا، ماں نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ خوبصورت تلاوت سے گھر کو روشن کریں. اگر خود نہیں بھی پڑھنا آتا تو سنیں. اگر ہم گرمیوں میں ایک سوٹ کم خریدیں تو ایک پورا قرآن کا سیٹ ہم خرید سکتے ہیں. کوئی بات نہیں، 2-3 جوڑوں میں بھی گزارا ہو سکتا ہے. میں قدرت اللہ شہاب کی ایک کہانی پڑھ رہی تھی، ماں جی، تو اس میں انہوں نے اپنی ماں کا لکھا ہوا تھا کہ ان کے پاس زندگی میں صرف 3 جوڑے ہوتے تھے. ایک جوڑا وہ پہنتی تھی، ایک دھو کے تکیے کے نیچے رکھ دیتی تھی کہ استری ہو جائے، تیسرا جو ہوتا تھا وہ دھونے کے لیے تیار ہوتا تھا، میلا جو اتارا وہ ہوتا. اور اگر کبھی چوتھا ان کا اضافہ ہو جاتا تو وہ اس میں سے پھر ایک کسی کو صدقہ کر دیتی تھی، کسی اور کو دے ڈالتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی انہوں نے سوٹ کیس بنایا ہی نہیں، انہیں ضرورت ہی نہیں پڑی سوٹ کیس کی، گزر گئی نا ان کی زندگی بھی. اور بچے ایسے تو نہیں تھے کہ قابل نہیں تھے، بہت قابل بچے پیدا کیے. تو ایسا نہیں ہے کہ عورت کے اندر اگر سادگی ہوگی تو بچے جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے، یا بچے جو ہیں ان کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہوگی. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنا ایک سوٹ کم کر دیں اور اس کے بدلے میں قرآن پاک کی تلاوت کا، مثلا قاری سعد الغامدی، قاری مشاری راشد، قاری حذیفی، قاری العجمی، اتنی خوبصورت قراتیں ہیں ان کی کہ اگر ایک سیٹ ہو، شروع سے چلانا شروع کریں، آخر تک ختم کر لیں. جب وہ پورا ہو جائے سال 6 مہینے میں، پھر ایک اور لے آئیں، پھر ایک اور لے آئیں. قرآن پاک کے تو جتنے نسخے ہوں گھر میں اتنے ہی کم ہیں، اس میں جتنی بھی ورائٹی ہو کم ہے. لیکن اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو آلٹرنیٹ دیں، متبادل دیں، روح کی حقیقی غذا دیں، تاکہ ان کے بے قرار روحوں کو قرار آ جائے، بے سکون دلوں کو سکون آ جائے. لہذا ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں. اگر صحیح نہیں پڑھنا آتا تو سن سن کے ٹھیک کر لیں. بعض اوقات بڑے ہو جاتے ہیں نا انسان، تو شرم آتی ہے ان کو کہ اب کس کے پاس جائیں. کوئی کہے گا اتنی بڑی ہوگی اور ابھی قرآن نہیں ٹھیک پڑھنا آتا. ڈر کے مارے کسی کو سناتے نہیں، شرم کے مارے کسی کو بتاتے نہیں. کوئی بات نہیں، خود سن سن کے اپنے آپ کو درست کریں. ایک چیز اگر آپ کئی دفعہ سنیں گے تو آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. ہمارے پاس ایک بچی آئی جس کو بالکل الف بے نہیں آتی تھی. اس نے قرآن پاک کا قاعدہ پڑھنا شروع کیا، اس کے ساتھ سورۃ البقرہ کو 250 دفعہ سنا. اس نے ایک دفعہ پڑھتی پورا ختم کر لیتی، پھر لگ جاتی، پھر لگ جاتی. اب اتنا خوبصورت قرآن پڑھتی ہے کہ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرح نہ پڑھ سکیں. کیا ہے؟ چند مہینوں کی پریکٹس ہے. کر کے تو دیکھیں، لگا کے تو دیکھیں. جب کچن میں کام کرتے ہیں اس وقت لگا لیں، جب ڈسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت گھر میں لگا لیں. دن میں کتنے گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جب مائیں اکیلی گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں، کوئی بوریت بھی نہیں ہوگی، شیطان بھی پاس نہیں پھٹکے گا، گھر میں رحمت اور برکت بھی ہوگی، اور قرآن کی اصلاح بھی ہوگی. آپ کو جو غلط پڑھنا ہے وہ صحیح بھی ہو جائے گا. ایک استاد آپ کو گھر کے اندر مل جائے گا. ایک بچہ کیسے بولنا سیکھتا ہے؟ سن سن کے بولنا سیکھتا ہے. قرآن کو بھی خوب سنیے، اتنا سنیے کہ دلوں کے اندر اتر جائے. کیونکہ وہ دل جس کے اندر قرآن نہیں، اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے، ویران گھر ہے، ڈپریشن کا مارا ہے، بے سکون دل ہے. لیکن جس دل میں قرآن آ جاتا ہے پھر بڑے سے بڑا غم بھی اس شخص کو پریشان نہیں کرتا، تو بڑے سے بڑی تکلیف بھی اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے، اس کا کلام اس کے اندر ہے. اس دل کے اندر ایمان خوبصورتی سے اپنے قدم جما لیتا ہے. صحابہ کرام کے ایمان کا حال قرآن نے یہی بیان کیا. وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس نے ایمان کو تمہارے دلوں کے لیے محبوب کر دیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا. زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان دل میں جب سج جاتا ہے، جب خوبصورتی کے ساتھ ڈیکوریٹ ہو جاتا ہے، تو پھر کسی اور چیز کے لیے اس میں جگہ نہیں رہتی، نہ حسد، نہ بخل، نہ کسی کی نفرت، اور نہ کسی سے بدگمانی، اور نہ ہی کچھ اور، اس لیے کہ وہاں تو کچھ اور سجا ہوا ہے. ایمان سجا ہوا ہے، ایمان دل کو لگ گیا ہے، اس نے اپنا ڈیرا جما لیا ہے. لہذا دلوں کے اندر ایک اور ہی حسن پیدا ہو جاتا ہے. دل جب خوبصورت ہوتا ہے تو انسان کی گفتگو بھی خوبصورت ہونے لگتی ہے. جب دل خوبصورت ہوتا ہے تو معاملہ بھی خوبصورت ہونے لگتا ہے. اگر دل میں بدگمانی اور حسد بھرا ہوا ہو تو معاملہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب قرآن دلوں کے اندر اترتا ہے اور ایمان دلوں کے اندر قدم جماتا ہے. تو ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ میں بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 5 نمازیں نہیں پڑھتے تھے. ہمارے لیے تو 5 نمازیں بھاری ہیں. آپ 5 نمازوں کے علاوہ تہجد میں آدھی رات کھڑے رہتے تھے، اتنا کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے قدم سوج جاتے تھے. ایک ایک رکعت میں بعضوں کا سورۃ البقرہ، آل عمران اور النساء تک پڑھ جاتے تھے. اور پھر صرف تہجد کی نماز نہیں، پھر اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، پھر اسی طرح جمعے کے دن جمعے کی نماز، پھر کوئی مشکل آتی، تکلیف آتی، سورج گرہن ہوتا، چاند گرہن ہوتا تو فوراً نماز.
بارش نہ برستی قحط سالی ہوتی تو نماز، بارش زیادہ برس جاتی تو نماز. پھر اسی طرح اگر بادل اور آندھی آتی تو نماز، کوئی فوت ہو جاتا تو نماز، خوشی کا موقع ہوتا نماز، عیدین کے موقع پہ نماز، ہر موقع پہ. حدیث میں آتا ہے اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب آپ کو کوئی چیز غمگین کرتی فوراً نماز کی طرف دوڑتے. سب سے پہلے نماز کا سہارا لیتے، کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ. آج ہم انسانوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، انسانوں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ ہر چیز میں اللہ سے مدد، اور اللہ سے مدد میں سب سے پہلی چیز نماز. خوشی میں بھی نماز، غم میں بھی نماز، شکرانے کی بھی نماز، حاجت کی بھی نماز. کوئی مشکل پیش آتی، کوئی مشورہ لینا ہوتا تو اللہ سے لیتے. استخارے کی نماز، کتنی نمازیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اس لیے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور وہ خرچ کریں اللہ کے راستے میں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. یہ رزق جو ہے نا اللہ کا ہے، مال اللہ کا ہے، اولاد اللہ کی ہے. ہم عام طور پر کیا کہتے رہتے ہیں؟ میرا بچہ، میری بچی. لیکن آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا وہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا مال، اللہ کی امانت. وہ ان چیزوں کو اپنا نہیں کہتے. جب ہم ان چیزوں کو اپنی ملکیت بنا لیتے ہیں نا، پھر جب ہاتھ سے جاتی ہیں تو ہمیں دکھ بھی بڑا ہوتا ہے کہ میری چیز چلی گئی. لیکن جب کہتے ہیں نا اللہ کا مال، تو جب اللہ کا مال تھا، جیسے اس صحابیہ نے حضرت ام سلیم کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا بیٹا فوت ہو گیا تو انہوں نے اپنے شوہر کو کس طرح اطلاع دی، کیسے بتایا. کسی کی امانت اگر تمہیں دینی پڑے تو کیسے دو گے؟ تو اس نے کہا کہ خوشی سے دوں گا. کہا وہ اللہ کی امانت تھی ہمارے پاس، اللہ نے واپس لے لی. تمہارا بیٹا فوت ہو گیا، وہ ہمارا نہیں تھا، وہ تو اللہ کا مال تھا. اگر اللہ کا مال تھا تو اللہ کا حق ہے جب چاہے واپس لے لے. ہم کسی بھی عزیز دوست رشتہ دار کے فوت ہونے پر حد سے زیادہ غم کیوں مناتے ہیں؟ غم منانا جائز ہے، غم میں کوئی حرج نہیں، لیکن حد سے زیادہ غم منانا جو ہے یہ نقصان دہ ہے اپنے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کرتا ہے کہ ہم راضی ہی نہیں ہیں اللہ کے فیصلے پر، اور ہمارا شکوہ ختم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، یا کسی کا کوئی عزیز پیارا، یا کوئی ایسا جس کے اوپر وہ سارا گھرانہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو وہ بڑے اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اجر بھی گنواتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آخرت میں بھی مول لیتے ہیں. اور نہ دنیا رہی نہ آخرت کی. دنیا کا تو نقصان ہوا ہی ہوا، آخرت بھی برباد کر لی. تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ غلط سوچ کا نتیجہ ہے، منفی سوچ کا نتیجہ ہے. یہ سب کچھ جب ہمارا ہے نہیں تو اس کے چھننے اور جانے کا پھر غم کیسا؟ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کیا، ہم تو خود بھی اللہ کے ہیں. یہ جسم ہمارا نہیں، یہ زبان ہماری نہیں، یہ جو علم ہے ہمارے پاس وہ ہمارا نہیں، کچھ بھی جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں. یہ تو وقتی طور پر ہمیں بطور امانت ملا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ سب کچھ تو اس لیے ہمیں دیا گیا ہے کہ وہ آزما کے دیکھ رہا ہے کہ تم میں ان سے اچھے کام کون لیتا ہے، ان چیزوں کو اچھے راستے میں کون استعمال کرتا ہے. اب دیکھیں، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ نے زبان دی، اللہ نے آوازیں دی، اللہ نے حلق دیا، اللہ نے دماغ دیا، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے بولنا سکھایا. الرحمن علم القرآن، قرآن کو اس نے ہمارے لیے آسان کیا. پھر اس کے باوجود ہم قرآن نہ پڑھیں تو بڑی بدبختی کیا ہوگی پھر. اور اگر پڑھیں تو اللہ پر احسان نہیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ. یہ زندگی کس نے دی؟ آخر کیوں نہ پڑھے نماز؟ دنیا میں آتے ہیں تو آزان دی جاتی ہے کان میں، جاتے ہیں تو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، تو پھر بیچ کی زندگی میں نماز نہیں پڑھیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ سب سے پہلا سوال تو نماز ہی کا ہوگا، سب سے پہلی پوچھ تو اسی کے بارے میں ہوگی. آخر کیا مشکل ہے ہمارے اندر؟ کیوں نہیں دل چاہتا؟ یہ دل سخت ہو گیا ہے نا، دل سخت ہو گیا. اور دل کی سختی بدقسمتی کی علامت ہوتی ہے، انسان کی بدبختی ہوتی ہے. رو کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اگر نماز کو دل نہ چاہے، اگر نماز کی طرف رجوع کرنے کو دل نہ مانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا تھا، پر لطف چیز قرار دیا تھا. اور اگر آپ واقعی جانیں تو اس میں انجوائے کرنے کی بہت سی چیزیں ہیں نماز کے اندر. دنیا کے کام کاج سے انسان تھک جاتا ہے، وضو کر کے تازہ دم ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے سامنے جھک کر ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. پھر دل پہ جو بوجھ ہوتے ہیں وہ اترنے لگتے ہیں، جو حاجتیں ہوتی ہیں وہ اللہ سے مانگ کر انسان کو اطمینان حاصل ہونے لگتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا. حضرت بلال سے فرماتے بلال نماز قائم کرو، یعنی آزان دو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. یہ تو شیطان ہے جو آزان کی آواز سن کے بھاگنے لگتا ہے، اور پھر یہ شیطان کی شاگردی ہے، اور شیطان کے پیچھے چلنا ہے کہ آزان کی آواز سے دل گھبرائے اور اپنے لیے ایک مصیبت سمجھی جائے کہ اوہو پھر آزان ہوگی پھر نماز پڑھیں. یہ تو بدقسمتی کی علامت ہے.
اب فکر کرنی چاہیے، اگر ہمارے دلوں کی کیفیت یہ ہے کہ دل نماز سے بھاگتے ہیں تو الارم ہے ہمارے لیے کہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں. نقصان سے بچتے تو یہ لوگ ہیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. یہ ہیں جو تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا، جس میں کوئی نقصان نہیں، جس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، جس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی انسان کا نقصان نہ ہوگا. جو وقت اس کے پڑھنے میں لگاؤ گے، جو صلاحیت اس میں خرچ کرو گے، جو ٹائم اس میں لگاؤ گے، جو مال اپنا اللہ کے راستے میں لگاؤ گے، اس کے بدلے میں کہیں بھی کوئی نقصان نہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی وہ کسی کو کچھ دینا تھا. کبھی آپ ہدیے کے نام پہ دیتے، کبھی آپ عطیے کے نام پہ دیتے، کبھی آپ ہبہ کے نام پہ دیتے، کبھی آپ صدقے کے نام پہ دیتے، کبھی آپ زکوٰۃ کے نام پہ دیتے. ہر موقع پر آپ دینے ہی والے تھے. آپ نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یعنی لینے والا جو ہے اس کے مقابلے میں دینے والا جو ہے اس کی زیادہ فضیلت ہے. اب یہ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ بھی جب ان کے پاس آتا تھا تو وہ ہمیشہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. اور بعض اوقات اگر کسی سے کوئی چیز خریدتے تھے، یعنی لینا دینا صرف یہی نہیں ہوتا کہ کوئی شادی بیاہ ہو تو آپ کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا کر لیں، اس کو تحفہ تحائف دے دیں، یا کوئی حج کر کے آیا ہے تو اس طرح لینا دینا کر لیں جسے ہم نے عام طور پر لینے دینے کا مطلب سمجھا ہوا ہے. نہیں، جہاں بھی جس کی جو ضرورت ہو، کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو، جو انسان کے بس میں، استطاعت میں اور توفیق میں ہو، خواہ وہ کسی کو کھانا کھلانا ہو، یا کسی کو کپڑا پہنانا ہو، یا کسی کی تعلیم کا بندوبست ہو، یا فی سبیل اللہ کوئی کام ہو، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے ہو، کوئی بھی چیز جو ہو وہ سب اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے خرچ کرتے تھے. مثلا سب سے زیادہ آپ کی بخشش جو تھی وہ لونڈی غلاموں پر تھی. یعنی جو سب سے زیادہ غریب اور فقیر قسم کے لوگ تھے، جو سب سے زیادہ محتاج لوگ تھے، ان کا آپ بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے کوئی چیز خریدتے تھے تو اس کو جو بدلے میں قیمت دیتے تھے وہ اس کے حق سے زیادہ دیتے تھے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم کم کرا کے اور اس میں بھی خاص طور پر کہاں زیادہ کم کراتے ہیں؟ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو ریڑھی ٹھیلے والے ہوتے ہیں، انہی سے ہی کم کراتے ہیں. اگر کسی بڑی سے بڑے سٹور یا دکان میں چلے جائیں تو وہاں تو پھر ہم شرما جاتے ہیں کہ وہ کہیں گے اتنے بڑی دکان پہ آئی اور یہ پیسے کم کرا رہی. وہاں تو ہم اپنی شان اور آن کے خلاف سمجھتے ہیں اس بات کو، وہاں تو فخریہ طور پر بھی زیادہ قیمت دے دیتے ہیں. لیکن بچت کہاں کرتے ہیں؟ جمعہ بازار میں. کہ جو بیچارے پہلے ہی غریب ہیں، جن کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں ہے، جنہوں نے ساری دیہاڑی میں کوئی 100-200 ہی کمانا ہے، کبھی کسی رکشے پہ بیٹھے یا کسی ٹیکسی پہ بیٹھے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بھاؤ تاؤ کرتے ہیں. اب ایک ٹیکسی چلانے والا سارے دن میں زیادہ زیادہ کیا کما لے گا؟ اس وقت ہمیں اس کا میٹر چلتا دیکھ کے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے پیسے زیادہ لگ رہے ہیں. حالانکہ وہی پیسے ہم کہیں بھی ایسے ہی، اتنے پیسے تو بچے لے جائیں اسکول میں کنٹین کے لیے، اس وقت کوئی پریشانی ہمیں نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں ہمارے اپنے ہیں. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ مومن کا جو مال ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، وہ اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، اور اسے اس جگہ خرچ کرنا ہے جہاں اللہ کی رضا ہے. تو اللہ کی رضا کیا ہے؟ کمزور طبقات پہ خرچ کرنے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت میں بڑے آسان تھے. اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس شخص کے بارے میں کہ جس پر آگ حرام ہے، یا وہ آگ پر حرام ہے، یعنی فائر پروف ہے، اس پہ آگ اثر نہیں کرے گی. کل قریب ہین لین سہل، ہر وہ شخص جو قریب ہے، ہر وہ شخص جو قریب ہے، ہین جو عاجزی کرنے والا ہے، لین نرمی کرنے والا ہے، سہل آسان ہے، یعنی جس سے معاملہ کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کلو قریب جو لوگوں کی اذیتوں اور تکلیفوں کے باوجود ان کے بیچ میں رہتا ہے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ذرا ہمیں کوئی کسی سے اختلاف ہو جائے، ذرا کوئی کسی سے موڈ آف ہو جائے، ذرا کوئی کسی کی بات پسند نہ آئے، کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف جائے تو ہم سب سے پہلے کیا سوچتے ہیں؟ اس سے تو بولنا ہی نہیں، اس سے تو تعلق ہی نہیں قائم رکھنا. بعض اوقات لوگ خون کے رشتے تک کاٹ کے رکھ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، چھوٹی چھوٹی مرضی کے خلاف کام ہونے پر. لیکن آپ نے فرمایا وہ مومن زیادہ بہتر ہے جو لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کے باوجود ان کے بیچ میں گھل مل کے رہتا ہے. یعنی بات بات پہ وہ موڈ آف کر کے ناراض ہو کے کئی دن ایسا نہیں کہ شکل ہی نہیں دکھاتا. یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، چھوٹی سی بات ان کی مرضی کے خلاف ہے، بس موڈ آف کر لیا، بول چال چھوڑ دی، جا کے کسی اور کمرے میں بیٹھ گئے، کنارہ کشی کر لی کہ میں تو آج کے بعد اس کے گھر نہیں جاؤں گی. یعنی ان کے اندر لوگوں کے قریب آنے کا نہ کوئی شوق ہوتا، نہ ہی ان کو کوئی ڈھنگ آتا، نہ ہی ان کے اندر اخلاق ہوتا ہے. تو کلو قریب ہین کہتے ہیں عاجزی والا.
عاجزی کس طرح؟ جیسے عباد الرحمن کی پہلی صفت بتائی گئی، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، پاؤں مار مار کے تکبر کے ساتھ نہیں چلتے۔ تو عاجز مزاج بندہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر تکبر نہ ہو، جس کے پاس بہت کچھ بھی ہو مگر وہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ انسان کی چال جو ہوتی ہے وہ انسان کے اخلاق اور انسان کی شخصیت کو پوری طرح اجاگر کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی صفات میں سے پہلی صفت کیا بتائی کہ ان کی چال میں بھی عاجزی اور نرمی ہوتی ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور جب ناسمجھ لوگ ان سے بات کرتے ہیں اور کوئی اکھڑ پن کا مظاہرہ کر جاتے ہیں یا بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں تو وہ جواب میں ان کی سطح پہ نہیں اتر آتے، یعنی بیوقوفوں کے ساتھ بیوقوف نہیں بن جاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے اخلاق پہ قائم رہتے ہیں۔ وہ کہہ دیتے ہیں اچھا تم کو سلام ہو، ان سے قطع تعلقی بھی نہیں کرتے، لیکن احسن طریقے سے وہجرہم ہجرا جمیلا کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جس میں الگ ہونے میں بھی ان کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو کل قریب ہین لین، لین کہتے ہیں نرم مزاج کو، جس کے اندر جھکنا ہو۔ جیسے امام عموماً جب صف بنواتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، لینو فی ایدی اخوانکم، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم پڑ جاؤ، یعنی صفیں ملانے میں اور صفیں جوڑنے میں تم کیا نہ کرو، اکڑ کا مظاہرہ نہ کرو۔ مسلم کی جو ایک شناخت ہے وہ کیا دی گئی کہ مسلمان ایک عاجز مزاج بندہ ہوتا ہے کہ جس طرف اس کو کوئی موڑے مڑ جاتا ہے، یعنی وہ دوسروں کے آگے اکڑ کا مظاہرہ نہیں کرتا کہ نہیں میں نہ سنوں، میں نہ مانوں، ہاں میں تمہاری طرف توجہ نہ دوں، نہیں، وہ دوسروں کی طرف توجہ دینے والا اور ان کی بات سن لینے والا اور ان کی بات مان لینے والا ہوتا ہے۔ کل قریب ہین لین سہل، اس کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کہتے ہیں ڈیفیکلٹ پرسن ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے، ہم نہیں اس سے بات کر سکتے، جاؤ تم ہی اس سے بات کرو، ہماری نہیں وہ سنے گا، ہماری نہیں وہ مانے گا۔ تو یہ جو سختی ہے مزاج کی، یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک سورۃ بنی اسرائیل میں یہ ایک آیت آتی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض اوقات جب کوئی رشتہ دار آپ سے کسی ایسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو آپ کے بس میں نہیں ہوتی ان کو دینی، مثلا کوئی مال مانگ بیٹھتے ہیں، کوئی قرضہ مانگنے آ جاتے ہیں، فَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَبِّكَ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، کہ جب تمہیں ان سے اعراض برتنا ہو تو تم کیا کرو کہ ابھی تم اپنے رب کی طرف سے رزق کے امیدوار ہو، ابھی تمہارے پاس اتنا نہیں کہ تم دوسروں کو دے سکو، تو پھر کیا کرو، قُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ان کے ساتھ آسان بات کرو، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ یعنی مثلاً آپ کے پاس کوئی حاجت لے کر آیا اور آپ کے بس میں نہیں اس کی حاجت پورا کرنا، تو آپ سختی سے مت جھٹکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش میں کیا آتا تھا کہ وہ کبھی کسی سوالی کے سوال کو رد نہیں کرتے تھے، نو نہیں کہتے تھے، اگر آپ کے اپنے پاس نہیں ہوتا تھا تو کسی سے لے کر دے دیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی آیا بھوکا ہے، پیاسا ہے، کوئی ضرورت مند ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم تم کو دیں، تو ایسی صورت میں آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ آپ کسی اور سے سفارش کر دیتے تھے، کسی اور سے دلوا دیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے قرضہ لیتے تو واپس دیتے وقت اصل سے زیادہ لوٹاتے تھے، احسان کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ اچھا، ہمیں جب کسی کی کوئی چیز لوٹانی پڑے یا واپس کرنی پڑے تو ہم کہتے ہیں کہ ساری نہ ہی جائے، تو زیادہ نہ کہیں چلی جائے۔ ناپ تول میں کتنا یعنی پیمانہ فرق پھر ہونے لگتا ہے لوگوں کا۔ آپ کسی دکان سے کچھ خریدنے کے لیے جائیں تو ناپ تول میں لوگ کیسی کیسی خرابی کرتے ہیں۔ ہاں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ تباہی اور بربادی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اپنا حق پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کے دیتے ہیں یا تول کے دیتے ہیں تو کمی کر کے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ایسے لوگوں سے، کیا یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک دن اٹھائے جائیں گے، اس بڑے دن جب سارے لوگ رب العالمین کے سامنے جا کھڑے ہوں گے، جب انسان کو اپنے کیے کا پھر حساب کتاب دینا ہوگا، اس کے سارے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے آ جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جب کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرے تو اس میں اس کو فیئر ہونا چاہیے۔ الدین المعاملہ، الدین المعاملہ، دین معاملہ کرنے کا نام ہے۔ کسی انسان کی دینداری صرف اس سے نہیں پتہ چلے گی کہ وہ شخص اپنی نمازوں میں کیسا ہے، نمازیں تو اس کی اپنے لیے ہیں، یا اس کی تلاوت قرآن کیسی ہے وہ تو پڑھتا ہے اپنے ثواب کے لیے۔ ہاں، یہ جو تیسرا حصہ ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، یہ معاملہ کرنے پر مبنی ہے۔
کہ جب کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرتا ہے، کسی کی ذات پہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اس وقت اس کا رویہ کیا ہوتا ہے. تو سب سے بڑھ کر خوبصورت معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوتا تھا کہ جب دینے کی باری آتی تو ہمیشہ حق سے زیادہ دیتے، لینے کی باری آتی تو اس میں درگزر سے کام لیتے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے ایک اونٹ خریدا. آپ نے جب اونٹ خریدا، وہ اونٹ جو تھا وہ بیچارہ چل چل کے سفروں کا مارا ہوا تھا، بڑا ہی درماندہ تھا. اب کوئی اسے خریدنے والا نہیں تھا. آپ نے دیکھا کہ جابر کو ضرورت ہے تو آپ نے اس سے کہا کہ تم مجھے بیچ دو. آپ نے اس سے اونٹ لے لیا، لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ دیکھو میں اس کی قیمت تمہیں مدینہ پہنچ کے دوں گا. سفر میں معاملہ کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو جابر جو تھے وہ آ گئے. آپ کو محسوس ہو گیا کہ جابر رقم لینے کے لیے آئے ہیں، تو آپ نے جابر کو رقم دی. اور جب جابر اٹھ کے جانے لگے تو کہنے لگے جاتے ہوئے اپنا اونٹ بھی ساتھ لیتے جانا، یعنی قیمت بھی دی اور اونٹ بھی ساتھ واپس کر دیا. اس سے بڑھ کر خوبصورت معاملہ کسی کا ہو سکتا؟ ہم نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ ایسا احسان کسی پر کیا ہو؟ ہم اس اخلاق سے واقف ہی نہیں ہیں جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یہی وجہ ہے کہ آج خاندانوں کے اندر، گھرانوں کے اندر، رشتہ داریوں کے اندر، ہمسایوں کے اندر، محلے والوں کے اندر، شہر اور ملک اور ملت اور انسانیت کے اندر وہ محبت اور وہ خیرخواہی کے جذبات ہیں ہی نہیں. اس لیے کہ آپس میں وہ اس طرح کا معاملہ ہی نہیں. ہر ایک کو فکر ہے تو صرف لینے کی، دینے کی نہیں ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ عقل مند لوگوں کی صفات کیا بتاتے ہیں؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ. یہ لوگ جن کی یہ صفات ہیں وہ ایسی تجارت کی توقع رکھتے ہیں، ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا، جس میں نقصان ہے ہی نہیں. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اجر پورے کے پورے دے دے. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حق صرف ان کے اعمال کے بدلے کا ہی طور پر نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کام سے زیادہ بدلہ دے گا. ایک حرف پڑھنے کا ایک گناہ ہی نہیں، ایک حرف پڑھنے پر ایک نیکی نہیں، ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. یزیدہم من فضل، یہ اللہ کا فضل ہے جو اتنی قدردانی کرتا ہے کہ الف لام میم اگر کہیں تو 3 نہیں 30 نیکیاں ملتی ہیں. ایک حرف کیا چیز ہے؟ الف کہیں لام کہیں، کیا چیز ہے لام؟ کچھ نہیں، لیکن ایک حرف پڑھنے کا اتنا اجر، اتنا ثواب. اور پھر اسی طرح نماز کا بدلہ، پھر اسی طرح مال خرچ کرنے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے، ایک کے 10 تو کیا، ایک کے ساتھ 100 گنا تک کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے. لیوفیہم اجورہم، جو انہوں نے کیا وہ تو پورا ہی واپس کرنا ہے. اور صرف اتنا نہیں کرنا کیونکہ وہ تو بادشاہ کائنات ہے، اس کے تو خزانے اتنے وسیع ہیں کہ جس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں. اگر وہ 1 پیسہ خرچ کرتا ہے تو اس کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. جیسے کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے ایک دانہ ہو، جو دانہ بویا جائے تو اس سے 7 بالیاں ہو گئے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ دگنا کر دیتا ہے، اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. یعنی مال کا خرچ کرنا صرف 1 کے بدلے 1 نہیں، 10 تو منیمم ہے. اور 700 کا ذکر آتا ہے اور 700 کے ذکر کے بعد فرمایا جس کے لیے جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، ان کی محنتوں کا صلہ بھی ان کو ملے اور اپنے فضل سے اللہ ان کو اور بھی عطا کرے. انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے، قدردان بھی ہے. یہاں 2 صفات غفور اور شکور بیان ہوئی. غفور کس کے لیے ہے؟ کہ ان کاموں میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو معاف کر دے گا. مثلا قرآن پڑھنے کا ہم 100% حق تو نہیں دے سکتے. اب بچپن سے اگر عادت نہیں، جتنی محنت کریں کچھ نہ کچھ کمی تو رہ جائے گی نا. اسی طرح معنی سے پڑھنا، سمجھنا، ادھر یاد کرتے ہیں ادھر بھول جاتے ہیں، ادھر پڑھتے ہیں ادھر پڑھاتے ہیں، ادھر کمی بیشی ہو جاتی ہے. نمازوں میں آپ دیکھیے کبھی وضو میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی ہم سے طہارت کا صحیح اہتمام نہیں ہوتا، کبھی اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں 2 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 3 پوری پڑھ لی ہیں، 4 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں. اکثر وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں. کبھی پڑھ کے شیطان خیال ڈالتا ہے پتہ نہیں تم صحیح طرح پاک بھی تھی کہ نہیں. کبھی لیٹ ہو جاتی ہے نماز، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح. تو اگر ہم نمازوں کو بھی دیکھیں تو ایک تو یہ کہ پڑھتے نہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی اس کا پورا حق نہیں ادا کرتے. پھر یہ ہے کہ اگر پاکی بھی پوری ہے، رکعتیں بھی پوری ہیں، تو خشوع و خضوع پتہ نہیں کہاں غائب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا نا ان سے فلاح کا جن کی نمازوں میں خشوع ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون.
یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی توجہ سے نمازیں پڑھتے ہیں، عاجزی سے نماز پڑھتے ہیں. اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر نہ دکھا جائے. بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں نا، میں نماز میں بڑے وسوسے آتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ سامنے سجدے کی جگہ پر دکھا جائے. دوسری بات یہ کہ ہلا جلا نہ جائے نماز میں. تیسری بات یہ ہے کہ اس کا معنی آنا چاہیے. جب مطلب نہیں آتا تو پھر بھی انسان کا دھیان نہیں لگتا. چوتھی بات یہ ہے کہ وقت پہ نماز پڑھی جائے. جب آپ دیر کرتے ہیں نا تو پھر جلد بازی کرتے ہیں کہ ہائے ہائے اور وقت جا رہا ہے، جلدی سے نماز پڑھ لوں. یا یہ کہ بہت تھک کے پڑھتے ہیں تو تب یہ حال ہوتا ہے. افضل وقت میں، اول وقت میں نماز پڑھنے کو اسی لیے افضل قرار دیا گیا کہ اس میں انسان کی یکسوئی کا لیول اور اس میں انسان کا خشوع زیادہ ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح نماز میں خشوع اس وقت آتا ہے جب ویسے بھی زندگی کے اندر خشوع ہو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز بڑی بھاری ہے، بڑی مشکل ہے، مگر خشوع کرنے والوں پہ، عاجزی کرنے والوں پہ، دب جانے والوں پہ یہ نہیں بھاری. جن کے اپنے اندر عاجزی ہے، جو دن میں کئی بار پکارتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اپنے آپ کو واقعی چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ صرف اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں. اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں پھر وہ اللہ کی بڑائی کے تو کھوکھلے نعرے لگاتے رہتے ہیں. تو یہ جس کے اندر عاجزی ہوگی نا، جس کا دل جھکا ہوا ہے، جس کی سوچ کے اندر ایک ہمبلنس ہے، جو دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتا ہے، تو پھر اس کی نماز میں بھی وہی رنگ آتا ہے، نماز میں بھی ویسا ہی اثر آتا ہے، نماز میں بھی ویسا ہی لطف آتا ہے. کیونکہ نماز کیا ہے؟ ساری زندگی کا آئینہ ہی تو ہے. نماز میں کون سے خیال آتے ہیں؟ نماز میں کیا باتیں یاد آتی ہیں جو ہماری زندگی سے متعلق ہوتی ہیں، جو ہم کرتے رہتے ہیں، جو ہم نے کرنی ہوتی ہیں. تو اگر ہم عام زندگی میں اچھے کام کر رہے ہوں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز پہ کھڑے ہو کر ہمیں اچھے خیال نہ آئے، یا یہ ہے کہ پھر نماز میں دل ہی نہ لگے یا اس میں یکسوئی نہ ہو. تو یہ نماز تو ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتی ہے کہ تم کر کے آ رہے، تمہاری عملی زندگی کیا. تو اس لیے لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غفور، بخشش فرمانے والا، معاف کر دینے والا، کمی کو تاہی کو. اسی طرح رزق خرچ کرنے میں بھی آپ دیکھیں جیسے ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، کیا ہم یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو زکوٰۃ تھی اس کا حق ادا کر دیا؟ دے کے بھی لگتا ہے کہ حق نہیں ادا ہوا، کہیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، کہیں کوئی بھول نہ ہو گئی ہو، کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو میرے علم میں ہی نہ ہو، ابھی پتہ ہی نہ چلی ہو کہ مجھے یہ بھی کرنی چاہیے تھی. تو وہ جو مال خرچ کرنے میں جو فرض درجے کا خرچ کرنا ہے، بعض اوقات اس میں بھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، بعض اوقات اس کا بھی حساب کتاب پورا نہیں ہو پاتا. اسی طرح مومن کے مال میں صرف زکوٰۃ ہی نہیں ہے، مومن کے مال میں تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے، سوالی کا بھی حق ہے، محروم کا بھی حق ہے. جن کے پاس ہے ان کو بھی دینا، جن کے پاس نہیں ان کو بھی دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسروں کو دیتے تھے تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کوئی غریب ہو تو اسی کو دوں، وہ امیروں کو بھی دیتے تھے. مثال کے طور پر صفوان بن امیہ کو آپ نے 100 اونٹ دیے، پھر 100 دیے، پھر 100 دیے. ایک شخص آیا، اس نے دیکھا وادی میں آپ کھڑے تھے 2 پہاڑوں کے بیچ میں اور ساری وادی جانوروں سے بھری ہوئی تھی. اس نے دیکھا آپ کو اتنا مال ملا ہے، آپ نے فرمایا تمہیں اچھا لگا ہے، جاؤ یہ سارا تمہارا ہے. وہ شخص حیران ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بخشش کرتے ہیں، اتنا دیتے ہیں. وہ دوڑا ہوا اپنی قوم کے پاس گیا کہ لوگوں اسلام لے آؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ انہیں پھر دے کر فقر و فاقہ کا خوف نہیں رہتا. ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں فقیر ہو جاؤں گا، میرا کیا بنے گا. عصر کی نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیزی سے گھر کی طرف گئے، جلدی سے گئے اور واپس آئے. صحابہ کرام حیران ہو کے دیکھ رہے تھے کہ آپ اتنی جلدی جا کے کیوں آئے ہیں. تو آپ نے بتایا میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ سونے کا ٹکڑا ہمارے گھر میں رات گزارے. میں چاہتا تھا کہ رات آنے سے پہلے ہی وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دوں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا دونوں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتی ہیں. حضرت اسماء کا طریقہ کیا تھا کہ جو ان کے پاس مال آتا وہ اس کو اکٹھا کرتی اور پھر اس کو دیتی، ایک اماؤنٹ ہو جاتی اور پھر اس کو دیتی. حضرت عائشہ کا طریقہ کیا تھا؟ جو آتا ساتھ ساتھ نکالتی چلی جاتی، جمع بھی نہیں کرتی تھی. یعنی وہ اثر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ان کے اندر پڑا، ان کے بھی اعمال ایسے ہی ہو گئے، صحابہ کرام کے اعمال بھی اسی طرح ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا خسارے میں ہے مال والے، سوائے ان کے جو دائیں بھی دیں اور بائیں بھی دیں، آگے بھی دیں اور پیچھے بھی دیں. تو بات یہ ہے ہم کہاں ہیں ان لوگوں میں سے کہ جن کے پاس ہے اور وہ چاروں طرف خرچ کر رہے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دے رہے ہیں، غریبوں کو بھی دے رہے ہیں، دوستوں کو بھی دے رہے ہیں، امیروں کو بھی دے رہے ہیں، فقیروں کو بھی دے رہے ہیں، فی سبیل اللہ بھی دے رہے ہیں، ہر جگہ بھی دے رہے ہیں. ہم تو سوچنے لگ جاتے ہیں اچھا فلانا مستحق ہے تو اس کو کچھ دیں، نہیں ہے تو کچھ بھی نہ دیں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو دیتے تھے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کسی کے پاس ہے کہ نہیں ہے، انہیں اس سے ہوتا تھا کہ ہر ایک کا دل خوش کیا جائے. ایک شخص آیا، اس نے آپ کے جسم پر ایک چادر دیکھی، اس کو پسند آ گئی تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو لے لو. کسی اور نے دیکھا تو کہا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کیوں پسند کی؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ آپ کو اس وقت ضرورت تھی اور تم نے اس طرح کی بات کی، اور تمہیں پتا ہے کہ آپ کبھی کسی سوالی کو یا کسی بھی شخص کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے.
تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے نہیں دیتے تھے کہ کسی کو ضرورت ہے یا کوئی فقیر ہے یا اس کے پاس ہے نہیں، ہر ایک کو دیتے تھے. کسی کو آپ کے پاس رکھی ہوئی کوئی چیز پسند آتی تو اس کو دے ڈالتے تھے. اس کے برعکس ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب کو بھی اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے. تو انہ غفور، نیک کام کرنے والوں کے لیے پھر وہ بھی بخشش فرمانے والا ہے. جو بے حساب خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، پھر ان کے ساتھ بھی وہ بے حساب معاملہ کرتا ہے، ان کو بھی پھر وہ بے حساب اپنے راستے میں عطا کرتا ہے. انہ غفور شکور، شکور کا معنی ہے قدردان. وہ کسی کے ذرے برابر عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جو ذرے جتنی نیکی کرے گا وہ اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ لے گا، اس کو بھی پائے گا. وہ اس کی بھی قدردانی کرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کسی نے کتنی بڑی نیکی کی، وہ یہ دیکھتا ہے کسی نے کس حال میں کی. اگر کسی کے پاس تھوڑا سا بھی ہے اور تھوڑا سا بھی وہ فی سبیل اللہ دیتا ہے، مثلاً کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، مثلاً اگر وہ اٹک کے قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی اجر ہے. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے، لہو اجران، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، دگنا اجر ہے. اس لیے کہ اللہ محنت دیکھ رہا ہے، وہ بندے کی کوشش دیکھ رہا ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کیا کریں، اتنا پڑھتے ہیں نہیں سبق یاد ہوتا، تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. نہیں، آپ کے لیے تو دوہرا اجر ہے. باقی تو جلدی یاد کر کے چند دفعہ پڑھ رہے ہیں، آپ زیادہ دفعہ پڑھ کے زیادہ محنت کر رہے ہیں، آپ کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہو رہا ہے. لہذا انہ غفور شکور، وہ بخشش فرمانے والا بھی ہے، بڑا قدردان بھی ہے. وہ اپنے بندے کی قدردانی کرتا ہے، وہ کسی کا بھی اجر ضائع نہیں کرتا. اور اس کے بعد کی آیات کا میں صرف ترجمہ کروں گی، انتہائی خوبصورت آیات ہیں. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، اور وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف کتاب میں سے وحی کی وہ بالکل سچ ہے. یہ قرآن سچ ہے، حق ہے. مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر ہے، دیکھنے والا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر وارث بنایا اس کتاب کا ہم نے اپنے بندوں میں سے ان کو جنہیں ہم نے چن لیا، اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس کتاب کا وارث بنایا. فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے بعض اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں. ومنہم مقتصد، اور ان میں سے بعض درمیانی چال چلنے والے ہیں. ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں سے کچھ لوگ نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہیں اللہ کے اذن سے. اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب پر یہ کتاب نازل فرمائی. آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ کتاب کی وراثت کس کے حصے میں آئی؟ آپ کی امت کے حصے میں. آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو درمیانی چال چل رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو مصلحتوں کا شکار نہیں ہوتے. سابقون بالخیرات باذن اللہ، اللہ کے فضل، اللہ کے اذن سے نیکیوں میں دوڑ لگائے ہوئے، وہ نیکیوں کے حریص ہیں. وہ اس کتاب کی خدمت کے لیے تن من دھن دن رات لگائے ہوئے ہیں. آناء اللیل و آناء النہار کے درجے میں ان کا تعلق ہے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے بہت بڑا فضل. جنات عدن یدخلونها، ہمیشہ کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں وہاں پر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. ولؤلؤا، اور موتیوں والے، یعنی سونے کے کنگن جن پہ موتی لگے ہوئے ہوں گے. آج عورتوں کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ حد سے حد زندگی کا مقصد کیا بنا ہوتا ہے؟ کمیٹیاں ڈالو، پیسے جمع کرو کہ نئی سے نئی جیولری خریدو. تو یہ سب کچھ وہاں مل جائے گا. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا. اور بڑی حسرت اور خواہش کیا ہوتی ہے؟ ریشمی کپڑے، قیمتی سے قیمتی کپڑے، وہ سب اللہ نے تیار کر رکھے ہیں. تم اپنا وقت لگاؤ اس کتاب کی خدمت میں اور یہ چیزیں چھوڑ دو اس پر، اس کی چوائس پر. پھر دیکھو کتنی خوبصورت تیار کر کے دیتا ہے، کتنا بہترین عطا کرتا ہے. اس جیسا ڈیزائن تو دنیا میں ہے بھی کوئی نہیں، وہ تو بالکل انوکھا اور بالکل انمول ہے. وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور اس وقت وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور، واقعی ہمارا رب بڑا بخشنے والا، بڑا غفور ہے، بڑا شکور ہے، بڑا قدردان ہے. الذی احلنا دار المقامہ، جس نے ہمیں اس ہمیشگی کے گھر میں لا اتارا. من فضلہ، اپنے فضل سے. لا یمسنا فیہا نصب، جس میں ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں. ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی مشقت پیش آتی ہے، نہ اس میں کوئی مشقت ہے اور نہ ہی اس میں کوئی تھکاوٹ ہے.
والذین کفروا لہم نار جہنم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اس کتاب کو مان کے نہ دیا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم، ان کا فیصلہ نہ چکایا جائے گا، فیموتوا، کہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور ان کے عذاب میں سے بھی کچھ کم نہ کیا جائے گا، کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو، وہم یصطرخون فیہا، اور وہ اس میں چیخیں ماریں گے اور کیا کہیں گے، ربنا اخرجنا، اللہ ہمیں اس سے نکال، نعمل صالحا، ہم ذرا اچھے کام کر لیں، اللہ ایک دفعہ آگ سے نکال کہ اچھے کام کر کے آئیں، غیر الذی کننا نعمل، ان کاموں کے علاوہ جو ہم کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائیں گے اچھا میں تم کو ایک دفعہ بھیجتا ہوں پھر دنیا میں جاؤ اب نیکیاں کر کے آؤ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو لمبی عمر نہ دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جس کو اس میں نصیحت پکڑنی تھی وہ نصیحت پکڑ لیتا، جس کو اس میں سبق لینا تھا وہ لے لیتا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا، فذوقوا، تو چکھو اب اس عذاب کو، فما للظالمین من نصیر، ظالموں کے لیے آج کوئی بھی مددگار نہیں، آج ان کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں، نہ ان کا حال پوچھنے والا ہے، نہ کوئی پانی دینے والا ہے، نہ کوئی کھانا لے جانے والا ہے، نہ کوئی کسی طرح ان کی مرہم پٹی کرنے والا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جلے کا زخم تو مہینوں ٹھیک نہیں ہوتا، تو جلنے میں کمی نہیں آئے گی، اس کی مرہم پٹی تو دور کی بات۔ لہٰذا آج وقت ہے، آج ہمیں زندگی ملی ہے، آج مہلت ہے، آج ہم یہ کام کر کے اس تجارت کے سوداگر ہو سکتے ہیں کہ جس میں کوئی نقصان نہیں، جس میں کوئی گھاٹا ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك 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 إني كنت من الظالمين۔ لا الہ الا اللہ انت الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ رب نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک ردا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پاک، یہ قرآن پاک جو مکمل ہوا ہے اپنی رحمت سے اسے قبول فرما، جنہوں نے اس کے پڑھانے پر محنت کی ہے ان کی محنت کو قبول فرما، انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو درگزر فرما۔ یا اللہ جنہوں نے پڑھا ہے انہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، ہمارے دلوں کا نور بنا دے۔ یا اللہ تو ہماری آنکھیں، دل اور دماغ اس سے روشن کر دے، ہماری زندگی میں غموں اور تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا اور ان کے مداوع کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ یا رب العالمین، تیرے بندوں تک تیرا یہ پیغام ہم پہنچانے میں ہمارا حصہ بھی لکھ دے۔ یا اللہ یہ ساری مخلوق تیری ہے اور یہ قرآن بھی تیرا ہے۔ یا اللہ ایسے کاموں کی توفیق دے کہ تیرے بندوں تک یہ قرآن پہنچا سکیں۔ یا اللہ سب دکھیوں کے دکھ دور فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی انہیں اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کے لیے کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہیں، کسی بھی دکھ اور غم کا شکار ہیں، یا اللہ تو اپنے اس قرآن کی برکت سے سب کے دکھ دور فرما۔
یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ انہیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، یا رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اس کام میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما، یا رب العالمین ہم سب کو صحت عطا فرما، جسمانی صحت، ذہنی صحت، روحانی صحت، جذباتی صحت، یا اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے، یا اللہ ہمارے معاملات اچھے کر دے، یا اللہ ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمانا، شہادت کی موت عطا فرمانا، یا رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا، قرآن کو ہماری قبر کا ساتھی بنا دینا، یا اللہ حشر کے دن ہمیں اپنے عرش عظیم کے سائے تلے جگہ عطا فرمانا، یا رب العالمین تو ہمیں بے حساب بخش دینا، یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، یا اللہ اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ ملانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت نصیب فرمانا، یا اللہ تو ہماری کوششوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، یا اللہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی محروم نہ جائے، یا اللہ کوئی بھی محروم نہ جائے، اس قرآن کا فیض اور اس کی شفا اور ہدایت اور رحمت سے سب کو حصہ ملے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔